السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کی یہ 17 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ قمر کی 17 نمبر کی آیت، اس میں 4 بار اللہ نے دہرایا، ریپیٹ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 22 نمبر، 32 نمبر اور 40 نمبر، 4 جگہ، 17، 22، 32، 40۔ اللہ فرما رہے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو آسان ہے نا۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، عرب والے کی زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تھے، مکے میں، سمجھے آپ؟ تو وہاں کی زبان کیا تھی؟ لینگویج عربی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ پیغمبر عربی کو چنا، اپوائنٹ کیا، اور پھر قرآن بھی کتاب عربی میں نازل کیا، سمجھا، تاکہ وہاں کے لوگ کو بات سمجھ میں آئے۔ عربی میں بولیں گے تو ہی لوگ سمجھیں گے نا، سمجھا۔ اگر سمجھو آندھرا پردیش میں اللہ پیغمبر کسی کو چنتا، تو وہاں کی زبان کیا تھی؟ آندھرا پردیش کی کیا زبان ہے؟ تیلگو۔ تو تیلگو میں ہی پیغمبر کو اللہ چنتا، اور پھر وہ تیلگو میں سب کو سمجھاتا ہے نا۔ اسی طریقے سے بنگال میں اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو چنتا تو بنگالی بولنے والے کو چنتا، اور کتاب بھی بنگلہ بھاشا میں نازل کرتا، سمجھا، تاکہ بنگال کی جو زبان ہے، عوام ہے، جو اپنی زبان میں سمجھ سکے، سمجھا۔ اسی طریقے سے گجرات میں اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نازل کرتا، چنتا، تو گجراتی بولنے والے کو نازل کرتا، اور کتاب بھی گجراتی میں رہتی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، سسٹم، سمجھا آپ۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، یہ طریقہ اللہ نے اپنایا ہے ہر جگہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سمجھا۔ 4 نمبر کی آیت، ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجے، سمجھا، تاکہ ان کو بات کھول کھول کر سمجھائے۔ قوم کی زبان میں ہی بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا عوام کو، قوم کو۔ تو اللہ نے جتنے بھی رسول پہلے بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، سمجھا، تو وہ عربی میں نہیں تھے پیغمبر لوگ، عربی زبان نہیں بولتے تھے، سمجھا، الگ الگ زبان، سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہبرو زبان بولتے تھے، عبرانی زبان، ہبرو، جو آج بنی اسرائیل بول رہے ہیں نا، اسرائیل والے جو زبان بولتے ہیں، اس میں موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا، سمجھا، اور عیسیٰ کو۔ تو کون سی زبان میں تھی کتاب؟ تورات۔ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ ان کی زبان میں تھی، قوم کی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے؟ تو سب کی قوم کی زبان میں بھیجے، تاکہ لوگ وہاں کے عوام سمجھ سکے، سمجھا۔ تو قرآن کی اس بات سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ قوم کی زبان میں ہی سمجھایا جائے لوگوں کو، سمجھا۔ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی کتاب نہیں، سمجھا۔ تو ہم اور آپ کو یہ کام اللہ نے دیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ پیغمبر نہیں آئے گا تو یہ کام امتیوں کے ذمے چھوڑ دیا اللہ نے، سمجھا۔ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہترین امت۔ اگر یہ کام نہیں کرے تو تم بہترین امت نہیں ہو۔ بہترین امت اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرو لوگوں کو اور برائی سے روکو، سمجھا۔ یہ کام دیا گیا اس لیے بہترین امت ہے، سمجھا آپ۔ لوگوں میں غلط سوچ بیٹھ گئی، عقیدہ غلط سوچ بیٹھ گئی کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ بہترین امت بولا ہے، اس کا مطلب بیڑا پار ہے، جنتی ہے، اور تب جنت میں جائیں گے، نبی بخشوا لیں گے، نبی جو بولیں گے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ سب گمراہی سوچ بیٹھی آپ لوگ، اس لیے بہترین امت نہیں اللہ بتایا ہے، اللہ خود ہی بتا رہا بہترین امت اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو۔ یہ کام کرے تو بہترین، پیغمبر کوئی آئے گا نہیں تو یہ امتیوں پہ چھوڑا گیا یہ کام، تو ہم اور آپ کو جس علاقے میں بھی گئے، بنگال میں گئے تو بنگالی میں تبلیغ کرو، مدراس میں گئے تو مدراسی میں تبلیغ کرو،
गुजरात में गए तो गुजराती में तबलीग करो, महाराष्ट्र में गए तो मराठी में तबलीग करो, बयान करो, लोगों को समझाओ। ये अल्लाह की तरफ से कुरान में इजाजत है। जितने भी पैगंबर भेजे कौम की ज़बान में भेजे, तो हम पैगाम पहुंचाना कौम की ज़बान में, तो हम और आपको पैगाम पहुंचाना है कौम की ज़बान में। अरबी आना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नमाज की हद तक अरबी है, नमाज सिर्फ अरबी में पढ़ी जाएगी, बाकी तबलीग अपनी कौम की ज़बान में अल्लाह बोल रहा करो। समझे आप? अरबी के माहिर होना कोई ज़रूरी नहीं। देख रहे ना अरबी के माहिर आलिम का क्या हाल है, खुद ही लड़ रहे। आप लोग देख रहे कि नहीं आलिम मुफ्तियों का हाल? अरबी के माहिर, आप लोग अपनी ज़बान में पढ़ेंगे तो आपको इल्म आएगा। कुरान को, कुरान मजीद को अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कुरान पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन आयत का, तो समझ में आएगा कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, तो आपको इल्म आएगा, नॉलेज। तो समझे आप? इल्म वाले को ही अल्लाह बोल रहा है ये लोग आलिम है। इल्म वाले, कौन सा इल्म? कुरान का इल्म। समझे आप? ये आलिम मुफ्ती अरबी पढ़ के खुद ही लड़ रहे। देख रहे ना आलिम मुफ्ती सनद डिग्री लेके घूम रहे। बरेली अलग मगन है, समझे आप? अरबी के माहिर, समझे आप? और जो जिसको अरबी बराबर नहीं आती, अटक अटक के पढ़ता है, या अपने से सीख लिया है, मदरसे में नहीं गया किसी के यहाँ, सीख लिया अरबी, तो उसको धौंस जमाते। तुमको अरबी आती क्या? अरे तुमको तो अरबी आती ना, तो तुम कितने बड़े गुमराह है। बरेली अलग गुमराह है, देवबंदी अलग फजाइल अमाल पढ़ रहा, गुमराह हो गया। अरबी के माहिर है ना, तो एक दूसरे को गुमराह तो बोल ही रहे ना। बरेली के आलिम जो अरबी जानकार है, देवबंदी के अरबी आलिम जो वर्ड टू वर्ड अरबी जानता है, अहले हदीस, उसको गुमराह बोल रहे हैं बरेली लोग आलिम को, जो अरबी के माहिर है। तो उनको तो अरबी आती ना। आप बोलते हो ना अरबी आती क्या, तो जिनको अरबी आती है उसको आप क्या मानते हो? बरेली आलिम, बरेली अवाम, देवबंदी आलिम जिसको अरबी आती है, वर्ड टू वर्ड अरबी आती है, अरबी के माहिर, उसको मानते क्या बरेली आलिम लोग? देवबंदी के आलिम को नहीं मानते, बोले एक गुमराह है, भटके हुए। समझा? इसी तरीके से अहले हदीस के आलिम जिसको अरबी आती है, अरबी के माहिर है, वर्ड टू वर्ड एक एक लफ्ज के मायने मालूम अरबी, उसको क्या मान रहे देवबंदी और बरेली आलिम? अरबी आती क्या तुमको बोलते? अरे भाई जिसको अरबी आती है उससे क्या मानते आप? उसकी बात मानते क्या? उसको तो अरबी आ रही है। बरेली हजरात को मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो ना अरबी आती क्या, तो अरबी आती है देवबंदी आलिम मुफ्ती को, तो मानो उसकी बात अरबी आती ना। तो नहीं, वो तो गुमराह है। तो अरबी आना क्या मायने रखता है? कोई मायने रखता है? नहीं। इसी तरीके से अहले हदीस आलिम की बात क्या मानते हो? बरेली आलिम मुफ्ती अवाम, अहले हदीस आलिम अरबी के माहिर, अहले हदीस अरबी का माहिर आलिम, बरेली नहीं मानता है, बोले गुमराह है वो लोग। अहले तबलीगी भी नहीं मानता है, बोलता है वो गुमराह है। अरबी के माहिर आलिम, तुम ये क्यों बक रहे हो? अरबी आती क्या? अवाम को डराते हो अरबी आती क्या? अरे अरबी जिसको आती है उसको तुम क्या मान रहे हो? मानते हो कि वहाँ जिसको अरबी आती है इसकी बात मानो, अहले हदीस वाले आलिम की बात मानो, या देवबंदी के आलिम की बात मानो? एक दूसरे को मानते क्या? अरबी आती क्या, अरबी आती, अवाम को गुमराह करते। मैं तो अवाम को बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी जबान में पढ़ो, गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, जो जबान आती है, इंग्लिश, अपनी जबान में पढ़ के ये अरबी के जानकार लोग को आप हर मामले में पकड़ सकते, क्योंकि ये लोग गुमराही लेके चल रहे, बुखारी, फजाइल अमाल, मिलावटी किताब। तो आप कुरान अपनी जबान में पढ़ के इनको ले ना, बातों में ले इनको, सवाल जवाब करो, कहाँ से लाए गड़ी गड़ी हदीस, गड़ी गड़ी बातें कुरान के खिलाफ, कहाँ से लाए? ये कुरान आप पढ़ो ना, अवाम, आम पब्लिक कुरान पढ़ो अपनी जबान में, आलिम मुफ्ती आप खुद हो जाएंगे। समझे आप? इसका इल्म रहेगा उसको आलिम बोलते हैं, सनद डिग्री तो सबके पास है, तब एक दूसरे को गुमराह बोल रहे हैं। बरेली देवबंदी को गुमराह बोल रहा है, देवबंदी बरेली को गुमराह बोल रहा है, अहले हदीस को गुमराह बोल रहा है देवबंदी, अहले हदीस बरेली देवबंदी को गुमराह, सब आलिम मुफ्ती अरबी के माहिर जानकार, सबको अरबी आती है, लेकिन कैसे भटके हुए, देखो गुमराही में भटक रहे, अंधेरे में। समझे आप? तो अरबी आना कोई वो नहीं है। अरबी आने वाले को ही देखो ना आप, इन लोग को तो अरबी आती ना, इन लोग का हाल देखो आप कैसा लड़ रहे, मस्जिदें अलग अलग। समझे आप? देखिए आप लड़ रहे मस्जिदों पे कब्जा, कभी बरेली देवबंदी की मस्जिद पे कब्जा कर लेता, कभी जमाती तबलीग वाले लोग बरेली की मस्जिद पे कब्जा, लड़ाई मार काट चालू है ना। समझे आप? तो अरबी आना कोई जरूरी नहीं है। अरबी पढ़ने को नहीं आता तो आप लोग डर जाते हो आलिम मुफ्ती से, अरे अरबी नहीं आता तो उर्दू में, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामी, तेलुगु, मलयालम, हर जबान में पढ़ो ना, उड़िया, आसामी पढ़ो अपनी जबान में, तो आपको जानकारी आएगी, तो आप आलिम मुफ्ती को पकड़ सकते हो कि भाई ये बात कहाँ से लाए, तुम बताओ हमको कुरान में है क्या।
پھر حدیث بھی ہے تو کیا حدیث قرآن کے خلاف جاری ہے تو کیسا مانیں گے؟ سمجھے آپ؟ آج دیکھو یوروپ امریکہ میں، پورے ورلڈ میں، برٹن، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، ہر جگہ قرآن انگلش میں پڑھ کے ایمان لا رہے. وہ لوگ کا عربی پڑھتے، خود قرآن انگلش میں گھر میں لا کے پڑھتے، نہ مدرسے جاتے نہ عالم مفتی کے پاس جاتے. دیکھو نا آپ کیسا ایمان لا رہے پورے یوروپ امریکہ میں. ڈیلی کا ایوریج ہے 1000 آدمی کا، ڈیلی 1000 لوگ ایمان میں قبول کر رہے اسلام. کیوں؟ انگلش میں قرآن پڑھ کے. عربی میں نہیں، عربی نہیں آتی وہ لوگ کو، انگلش میں پڑھ کے اپنی زبان میں پورے جگہ پہ مسلمان ہو رہے. سائنٹسٹ، ڈاکٹر، باکسر، سب لوگ بڑے بڑے، سمجھے آپ، لوگ بڑے بڑے ہستی لوگ ایمان لا رہے اپنی زبان میں، قوم کی زبان میں پڑھے. تو ان کی زبان انگلش ہے نا، انگلش میں قرآن پڑھتے، سمجھتے اور مان لیتے. پھر ان کا علم اونچی چوٹی کا علم رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ پڑھتے نا، خالی قرآن پڑھ کے ایمان لاتے. سمجھے آپ؟ اور یہاں تو بخاری، فضائل اعمال سے بات چلتے رہتی، تھوڑا اصلی گھی دیتے، قرآن کی تھوڑی بات بولتے، باقی سب بخاری، فضائل اعمال. مسجدوں میں دیکھو آپ، تبلیغی مسجد میں فضائل اعمال، اہل حدیث مسجد میں بخاری، اور بریلوی مسجد میں فیضان سنت، اور بھی کوئی کتاب ہوگی، کتابی کتاب ہے چھاپی عالم مفتی کی کتاب. کعبے کے امام کوئی کتاب نہیں لکھتے. دیکھو آپ، پیغمبر لوگ کوئی کتاب نہیں لکھے، اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، اللہ نے نازل کر دیا نا. پھر آپ اپنی زبان میں پڑھو تو اس لیے جانکاری ہوگی، سمجھ آئے گی. سمجھے آپ؟ علم، اللہ کا علم ایک دم پیور علم، قرآن کا، ملاوٹ سے پاک ہے کتاب. سمجھے آپ؟ اس کا علم پڑھیے. عالم مفتی کے چکر میں تو پوری امت بھٹک گئی ہے. دیکھو نا آپ تینوں فرقے کیسا لڑتے، دلوں میں ایک دوسرے کے نفرت، بغض. سمجھے آپ؟ اصلاح کا مادہ کسی میں نہیں ہے، نہ اہل حدیث میں اصلاح کا مادہ ہے، نہ دیوبندی، نہ بریلی. اللہ بول رہا ہے اس قرآن سے اصلاح کرو، اپنے اختلافات اس قرآن سے دور ہو کرو. ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے قرآن، تاکہ لوگوں میں جو ڈسپیوٹ ہے، اختلافات، اس کا آپ فیصلہ کر دو. یہ ماننے والے لوگ کے لیے ہدایت ہے، جو مانے گا اس کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے قرآن. آتے کہاں ہیں وہ؟ بخاری پکڑے ہوئے، بخاری کی بات کو پکڑے ہوئے، بخاری میں جو سچ جھوٹ ہے سب. سمجھے آپ؟ فضائل اعمال کو پکڑے ہوئے. سمجھے آپ؟ تبلیغی لوگ، سمجھے، ملاوٹی، قرآن کے خلاف باتیں، گڑی گڑی قصے کہانیاں، گڑی ہوئی باتیں. سمجھے آپ؟ قرآن پہ آ رہے نہیں، قرآن کے خلاف جو بات ہے اس کو ہٹا رہے نہیں، اسی کو پکڑے ہوئے، اسی کو مسجدوں میں چلا رہے. سوچیے آپ لوگ اپنی زبان میں پڑھیے قرآن. آسان ہے، اللہ فرما رہے نا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آسان ہے. اور یہ دشمن ہے اسلام کے، جو بولتے نا تم نہیں سمجھو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سمجھے آپ؟ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف عالم ہی سمجھ سکتے. سمجھا؟ سوچیے، سب قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے. اسی لیے تو یہ لوگ ہر مسئلے میں آپ بیوقوف بن کے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر مسئلے میں ان کے پاس جاتے پوچھتے. حالانکہ ہر مسئلے کا جواب گھر میں قرآن میں، گھر میں قرآن ہے نا، گھر میں ہے نا قرآن، تو اس میں ہر مسئلے کا جواب ہے. ایسے آدمی سے پوچھیے جو آپ کو قرآن سے جواب دے، جو آپ کو آپ کے مسئلے کا، آپ کی بات کا جواب اللہ کی کتاب سے دے. سمجھا آپ؟ نہ یہ کہ بخاری سے دے رہا، فضائل اعمال سے دے رہا. سمجھا آپ؟ سب ملاوٹی کتاب ہے، اس میں سچ بات تھوڑی ہے، اور زیادہ تر جھوٹ ہے قرآن کے خلاف. سمجھا؟ قرآن کے خلاف باتیں دشمنوں نے اس میں ڈالی ہے. سمجھا؟ قرآن میں ملاوٹ دشمن نہیں کر سکے نا. جو لوگ توریت، انجیل، زبور میں ملاوٹ کے، وہ ان کی نسل جو چلی آ رہی، تو قرآن میں ملاوٹ نہیں کر سکے. اس میں اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اس نصیحت کو نازل کیا اور اس کی حفاظت اللہ فرما رہے ہم خود کرنے والے ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 9. تو لوگوں نے حدیثوں میں ملاوٹ کی ہے. سمجھا؟ تو جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح حدیث ہے، جو قرآن کے خلاف ٹکرا رہی وہ جھوٹی حدیث ہے. سمجھا آپ؟ جو صحیح حدیث ہے قرآن کی آیت سے میچ کرے گی، قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جائے گی قرآن کے. اس لیے نبی فرمایا گیا کہ گئے میرے بعد میری نام سے حدیثیں آئے گی، تو میری حدیث کو قرآن شریف سے چیک کرنا، جو قرآن کے مطابق ہے اسے لے لینا، جو قرآن کے خلاف ہے مت لینا. سمجھ جانا کہ میرے قرآن کے خلاف میں تو نبی تو نہیں بول سکتے، کون بولا سمجھ جاؤ، دشمن نبی کے نام سے ڈالا ہے. آپ لوگ اتنی آسان فارمولہ نہیں سمجھ رہے. جو بھی بات دنیا میں آ رہی ہے نبی کے نام سے، صحابہ کے نام سے، نیک لوگ کے نام سے آ رہی ہے، دین کے نام سے، قرآن سے چیک کرو. قرآن فرقان ہے، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا قرآن. سمجھے آپ؟ اور قرآن
سچ بات ہے کہ جھوٹ بات اس کو جدا کرتا ہے. انہ لقول فصل، سورہ طارق آیت 13. سمجھے آپ؟ کہ قرآن کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ. سمجھے آپ؟ یہ قرآن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے. بات سچ ہے کہ جھوٹ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات. تو پورا قرآن کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. سمجھے آپ؟ اپنی زبان میں پڑھیں گے ساری جانکاری آئے گی. نہیں تو عالم مفتی کے پاس جا رہے، جو تم جو کرتے آ رہے تو وہی عالم کو پکڑتے جو تمہارے مطابق ہے نا. جو آدمی جو کرتے آ رہا، باپ دادا کرتے آ رہے ہو، تو جو عالم اس کے مطابق بول رہا ہے اس کو پکڑتے. ایسا چلتا ہے. یہ سب غلط طریقہ ہے. آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے، اس سے چیک کرنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف. سمجھا؟ قرآن آسان ہے. اب جو بولے گا مشکل ہے دشمن ہے. اللہ آسان بول رہا ہے اور جو بول رہا ہے مشکل ہے تو یہ اللہ کی بات کی مخالفت کر رہا ہے. آسان ہے. ہاں کوئی بات ایسی ہارڈ ہے تو اللہ بولا ہے سب بات نہیں، 100 بات میں سے 10% بات یا 20% ایسے ہارڈ بات ہے تو اللہ بولا آپ تم سے زیادہ جو علم رکھتا ہے اس سے پوچھو. سب بات نہیں، پڑھو آسان ہے. لیکن کچھ باتیں نہیں سمجھ میں. ہر انسان کا دماغ الگ الگ، ایکسپرٹ ہر آدمی نہیں رہتا ہے نا. تو کوئی کسی کا دماغ تیز چلتا ہے، کسی کا کم چلتا ہے. سمجھا؟ تو اپنی زبان میں پڑھو، آسان ہے. کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئی تو اپنے سے زیادہ جانکار والے سے پوچھو تو وہ بتائے گا. تو قرآن سے ہی بتانا چاہیے. اگر دوسری کتاب سے بتا رہا ہے اور قرآن کے خلاف جاری تو غلط ہے. تو آپ لوگ جب تک خود نہیں پڑھیں گے اپنی زبان میں نہیں سمجھ میں آئے گا. سمجھا؟ اللہ فرما رہے ہیں نا یہ قرآن تمہارے لیے ہے نبی اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے. ہم ان قریب لوگوں سے پوچھیں گے قرآن کے بارے میں. سورہ زخرف آیت نمبر 44 کھول کے دیکھو آپ. سورہ زخرف آیت 44. سمجھا؟ یہ لوگ تو خود دور رہتے قرآن سے، عالم مفتی، اور لوگوں کو بھی روکتے. یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. سورہ انعام آیت نمبر 26. ٹھیک ہے، خود بھی دور رہتے قرآن سے، اندر کی جانکاری نہیں ہے، ٹرانسلیشن صرف عربی رٹا لگائے ہوئے، خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے قرآن سے. اللہ بتا دیا ہے یہ لوگ عالموں کے بارے میں. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، اللہ نے سب باتیں بتا دیا قرآن میں. بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے. قرآن آپ کے گھر میں ہے. سمجھا آپ؟ اس دن کہیں گے ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے. یہ عالم لوگ کہیں گے. سورہ صفات آیت نمبر 32. حشر کے دن بولیں گے. آج روک رہے نا قرآن، اس دن بولیں گے. سمجھا آپ؟ کہ ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا. تو یہ حال ہونے والا ہے. سورہ الاحزاب میں بھی یہ سڑتا ٹڑتا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کا کہاں مانا، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، راستے سے بھٹکا دیا، ان کو ڈبل عذاب دے. اب ادھر بولیں گے آپ. ابھی تو ہاتھ چوم رہے، گلے مل رہے عالم صاحب، مفتی صاحب. وہاں فرمائیں گے اللہ انہوں نے گمراہ کیا بڑوں نے سرداروں نے، ان کو دگنا عذاب دے ڈبل. یا آپ بھی پھنس جائیں گے ان کی پیروی کیے بول کے. چلو استاد کے ساتھ شاگرد بھی چلے. سمجھا؟ قرآن سے روکنے کی سازش کس کی ہے؟ دشمن کی ہے. اللہ بتائے نا، تو یہ دشمن کا ہی کام کر رہے ہیں. قرآن سے روک رہے. نہیں سمجھو گے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن سے روکنے کی سازش سورہ حامل سجدہ، سورہ فصلت میں ہے. دیکھو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، اور کوئی قرآن سنا تو ڈسٹرب کرو، شاید تم جیت جاؤ، غالب آ جاؤ. یعنی ون ہونے کے لیے یہ چال کرو. کون سی؟ قرآن سے دور رکھو، قرآن سمجھنے مت دو. کوئی پڑھا رہا قرآن بتا رہا تو ڈسٹرب کرو، شاید تم غالب آ جاؤ. دشمن کی سازش قرآن سے دور کر کے. سمجھے آپ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ لوگ کی شکایت کر رہے ہیں امتیوں کی. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آج یہی حال ہے امت کا. قرآن کو چھوڑے ہوئے نا، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان میں جانکاری نہیں لے رہے. اخبار اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے، سمجھتے کچھ نہیں. فائدہ کیا ہے؟ جیسے پڑھتے اخبار سمجھتے نا اپنی زبان میں، ویسے قرآن بھی اپنی زبان میں پڑھو ٹرانسلیشن، تو سمجھیں گے سب کیا چل رہا ہے دنیا میں. عالم مفتی کا چکر. سمجھا؟ پڑھیے اپنی زبان میں، آسان ہے. سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.